الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت ہم لوگ اپنے ملک میں بہت خاص قسم کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک کی راجدھانی میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی شہید ہوئی ہے. 30-35 کی تعداد بتائی جا رہی ہے، لیکن اندیشے اس سے بھی زیادہ کے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں گھرانے ان حالات کی وجہ سے شدید طور پر متاثر ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو لوگ ان حادثات میں شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو شہادت کا بلند درجہ نصیب فرمائے. ان کی کوتاہیوں کو، لغزشوں کو، سیئات کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے. اور جو لوگ اس میں زخمی ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اور جو نقصان جس اعتبار سے بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل اور بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. ہمارے ملک کے یہ جو حالات ہیں، یہ ہمارے لیے غور و فکر کے متقاضی ہیں، کیونکہ ان حالات میں صرف فساد کرنے والوں نے نہیں، بلکہ وہ لوگ جن کی ڈیوٹی امن و قانون کو برقرار رکھنے کی ہے، انہوں نے بھی ظلم و تشدد میں حصہ لیا، اور ظلم و تشدد میں انہوں نے ساتھ دیا، خاموشی اختیار کی، اور کہیں پر شریک بھی رہے، جیسا کہ جو ویڈیوز آ رہے ہیں اس سے ظاہر ہو رہا ہے. کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر مذہب انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، انصاف کی تعلیم دیتا ہے. ہمارے اس ملک میں جو اکثریت ہندو بھائیوں کی ہے، وہ بھی اپنے مذہب اور اپنے دھرم کی صحیح تعلیم پر عمل کریں تو وہ کبھی ایسا ظلم اور ایسی غیر انسانی حرکتیں نہیں کر سکتے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مذہب سے نسبت رکھتے ہوئے بھی، مذہب کا نام لیتے ہوئے ایسے کام کیے جا رہے ہیں. تو ضرور وجوہات ہیں اس کی، ہمیں اس کی وجوہات کا جائزہ لینا ضروری ہے، اور اس کا علاج اور حل جس قدر ہمارے بس میں ہے، جتنا ہو سکے کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی دیکھو، اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں نہیں ہوتی، اور اللہ کو ناراض کر کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اس وقت پوری امت کو قوم یونس کا اسوہ اور نمونہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جب قوم یونس نے دیکھا
کہ بادل گہرے ہو گئے ہیں تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے توبہ کرنا شروع کر دی اور میدان میں جمع ہو گئے عورتوں اور بچوں کو لے کر اور اللہ کے سامنے آہوساری کی، اور حضرت یونس بستی سے روانہ ہو گئے تھے، وہ تو موجود نہیں تھے مگر یہ ایمان لے آئے حضرت یونس پر، حضرت یونس کے رب پر، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادل کو ہٹا دیا، اس آئے ہوئے عذاب کو دفع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس وقت امت کے حالات ایسے ہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو امت کو کرنے کی ہے، جو ساری وجوہات کی اصل بنیاد ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ان کا کوئی حکم بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، تو یہ ضرور ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک بزرگ کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ ان کا نام شاہ دولہ تھا، اور وہ جس بستی میں رہتے تھے وہاں ایک تالاب تھا، اور اس تالاب کا ایک بند اور باندھ تھا، ڈیم ہے، کٹا ہے، وہ اگر ٹوٹ جائے تو بستی ڈوب جائے گی ساری۔ تو وہ باندھ ٹوٹنے لگا، اس میں دراڑیں پڑنے لگیں، پانی نکلنے لگا تھوڑا تھوڑا سا، اور جب نکلنے لگتا ہے تو پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو لوگ دوڑے ہوئے ڈر کے مارے ان بزرگ کے پاس گئے، جا کر کہا کہ چلیے آپ کچھ اللہ سے دعا کیجئے، کچھ ہماری مدد کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے، اگر یہ ایسے ہی باندھ ٹوٹنے لگا تو پھر ساری بستی ڈوب جائے گی، سب لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ تو ان بزرگ نے کہا اچھا چلو کہاں ہے کیا ہے دیکھتا ہوں میں، چلاؤں۔ وہاں گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ بھئی وہ سوراخ میں سے پانی نکل رہا ہے اور سوراخ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ بجائے اس کے کہ وہاں پر کچھ پتھر رکھتے، مٹی ڈالتے اور لوگوں سے کہتے کہ بھئی اسے بند کرنے کی کوشش کرو، وہ خود اس سوراخ کو مزید کھودنے لگے اور پتھر ہٹانے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو تو ہم نے بلایا اس لیے تاکہ آپ کچھ ہمارے بچاؤ کا سامان کریں، اور آپ تو ابھی مزید سوراخ بڑا کرتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی اللہ نے فیصلہ کر لیا تمہاری بربادی اور تمہارے لیے سیلاب کا، تو جدھر مولا ہے ادھر شاہ دولہ ہے، مولا کی جو مرضی ہے وہی میری بھی مرضی ہے، میں اس کے خلاف تو میں نہیں کرنے والا ہوں۔ تو ان کے اوپر رضا بالقضاء کا ایسا غلبہ تھا۔ اس میں سبق ہے کہ بھائی دیکھو اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آنے کے بعد فرشتے وہی کریں گے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے متعلق حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ پروردگار اس بستی میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے آپ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، لم یعصک طرفۃ عین، ان فیہ فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اس کے اندر ایک آدمی ایسا ہے فلاں آدمی جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا علیہ، اس آدمی کو پٹکو، پھر اس کے اوپر اس بستی کو الٹ دو۔ تو اس آدمی نے تو کبھی نافرمانی ہی نہیں کی، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے اللہ کی میری نافرمانیاں ہوتی رہیں مگر اس کی پیشانی پر شکن نہیں آئی، اس کو ناگواری نہیں ہوئی، اس نے لوگوں کو روکا نہیں، اس نے لوگوں کو ٹوکا نہیں، لہذا اس کو بھی گرفتار عذاب کر لیا جائے۔ تو بھائی یہ بستی کون الٹ رہا ہے؟ یہ فرشتے الٹ رہے ہیں۔ کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو بھائی سب سے پہلی وجہ اور بنیادی چیز تو بس یہی ہے، رجوع الی اللہ۔ آج ہم اپنا طرز زندگی بدل رہے ہیں، اتنے دنوں سے ایسے حالات ہیں، ہماری فجر کی نماز میں کتنے نمازی بڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ پابند ہو رہے ہیں، اور اللہ کی کیسی کیسی کھلی کھلی نافرمانیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، مختلف عنوانوں سے ہیں۔ مسلمان نوجوان شراب اور نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں، ناجائز تعلقات، حرام کاریاں، ناجائز دوستیاں، حرام دوستیاں، ان کو فیشن سمجھا جانے لگا ہے۔ وہ اسکولوں میں ہے، وہ کالجوں میں ہے، وہ تعلیم گاہوں میں ہے، وہ محلوں میں ہے، وہ مسلمانوں کی آبادیوں میں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن کے ہاتھوں میں سیل فون ہے، اور وہ فون حرام اور ناجائز تعلقات کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کی اتنی نافرمانیاں ہوں
پھر اللہ کی مدد آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالات چاہے جتنے سخت ہوں، ہم کو اپنی ہمت اور حوصلہ مضبوط رکھنا ہے، لیکن اپنی ہمت اور حوصلے کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے تقوی، اللہ کی فرما برداری۔ اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہوگا، اللہ کی فرما برداری نہیں ہوگی، بڑے بڑے گناہوں سے نہیں بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ خود ہمارا دل کمزور کر دیں گے۔ اس کو مضبوط کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کمزور انسان ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں، پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک انسان طاقتور ہوتا ہے مگر اللہ اس کے دل کو کمزور کر دیتے ہیں تو وہ شکست کھا جاتا ہے۔ اصل طاقت قوت دل کی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اللہ کی فرما برداری سے۔ پارٹیوں کے نام پہ اللہ کی نافرمانی، معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے محلوں میں بھی برتھ ڈے کے بورڈ لگ رہے ہیں روزانہ، فلاں کا برتھ ڈے، فلاں کا برتھ ڈے، اس کا برتھ ڈے، اس کا برتھ ڈے، اور صبح اٹھو تو معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب یہ لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے، یہ دوست کا برتھ ڈے۔ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہے ہو، خون بہہ رہا ہے، اور یہ حرکتیں ہمیں سوج رہی ہیں۔ یہود کے طریقے، نصارہ کے طریقے، فاسقوں اور فاجروں کے طریقے، یہ پاگلپن اور یہ حماقتیں، پارٹیوں کے نام پہ کہیں اللہ کی کھلی نافرمانیاں، شادیوں کے نام پہ اللہ کی نافرمانیاں، رات کے 2-2, 3-3 بجے تک سینکڑوں لوگ جاگ رہے ہیں، صحت برباد کر رہے ہیں، دین برباد کر رہے ہیں، اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں، بچوں کی تعلیم ضائع کر رہے ہیں، دین دنیا ہر طرح کا نقصان کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اپنی ذات پہ یہ زیادتی کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے، بلکہ اللہ کے احکام کی کھلی ہوئی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، کھلا ہوا گناہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے رجوع اللہ ہے۔ دیکھو اس کے بغیر کوئی تدبیر کام کرنے والی نہیں۔ دوسری ایک وجہ جس کو اس وقت عرض کرنا مقصود ہے وہ ہے غلط فہمیاں جو ہمارے متعلق پیدا کر دی گئی، اور یہ ہتھیار وہ ہے جو ہر زمانے میں دشمن استعمال کرتا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدنام کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ اس وقت فون نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، مگر زبانی جا کر پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ پہلے سے ذہن بگاڑے جاتے تھے، کہا جاتا تھا یہ جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ کاہن ہیں، جو ان سے تعلق جوڑتا ہے تو پھر میاں بیوی میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، فلاں ہیں چنا ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ یہ سب باتیں کہی جاتی تھیں لوگوں سے تاکہ لوگ آپ کے قریب نہ آئیں، آپ کو نہ دیکھیں، آپ کی بات نہ سنیں۔ لوگ کرتے رہے، ہر زمانے میں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تم ان اہل کتاب سے، ان مشرکین سے بہت تکلیف دینے والی باتیں سنو گے تم۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن تم صبر و تقوی اختیار کرو، یہ ہمت کا کام۔ لیکن وہ غلط فہمیاں جو پھیلائی جاتی تھیں، جب لوگ حضور سے ملتے تھے، حضور کی بات سنتے تھے، حضور کو دیکھتے تھے، تو ان کو معلوم ہوتا کہ بھئی یہ محض جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، ان کو معلوم ہوتا کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ آج دشمن وہی طریقہ پروپیگنڈے کا اختیار کیا ہوا ہے، مگر غور کرنا یہ ہے کہ ہمارے متعلق جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ یقیناً غلط ہے، اور پروپیگنڈے کے وسائل پر آج ان کا قبضہ ہے، اور وہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو زہر آلود کر رہے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت بھر ان غلط فہمیوں کے ازالے کی کوشش کریں۔ ان غلط فہمیوں کا ازالہ ان وسائل کے ذریعے جتنا ہمارے بس میں ہو سکتا ہے، اور سب سے زیادہ ہمارے اپنے عمل اور کردار سے ہو سکتا ہے، ہماری اپنی زندگی سے ہو سکتا ہے۔ ہمیں غور کرنا یہ ہے کہ حضور کے متعلق لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے، مگر کوئی حضور سے ملتا اور حضور کی بات سنتا اور حضور کے ساتھ رہتا بستا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پاتا۔ آج ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ رہتے بستے ہیں، ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ لین دین کاروبار کرتے ہیں، تو کیا جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی، ہمارا کردار، ہمارا عمل ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس گندگی کو دھونے کا ذریعہ بنتا ہے، یا خدا نہ خواستہ ہمارے عمل اور کردار میں اتنی خرابی آ گئی ہے کہ ہمارا عمل اور کردار اس پروپیگنڈے کو قوت پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے؟
لوگ اس کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسے ہی ہیں یہ لوگ. ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے، حقیقت پسندی کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہاں، کوئی عصبیت نہیں، پوری دیانتداری کے ساتھ ہمیں جائزہ لینا ہے. ہمارے ساتھ رہنے بسنے والے انسانوں کو کیا پیغام ملتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا کردار اس پروپیگنڈے کو قوت پہنچا رہا ہے؟ کیا ہمارے پڑوسی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب مسلمان پڑوس میں رہیں تو ان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی؟ یا ان کو یہ احساس ہے کہ مسلمان تکلیف پہنچاتے ہیں، مسلمان صاف ستھرے نہیں رہتے، صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے، پڑوسیوں کی رعایت نہیں کرتے، کبھی باجا بجا رہے ہیں، کبھی کوئی اور ہنگامہ کر رہے ہیں، کبھی اپنی تقریبات کے نام پہ کر رہے ہیں، کبھی دین کے نام پر بھی کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں جس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. کہیں پر بھی ہو، راستے میں ہمارے نوجوان کہیں چھوٹا موٹا حادثہ ہو جائے، کوئی ٹکر ہو جائے، کچھ ہو جائے، بھائی کیسا کردار ہے ہمارا، ہم کیسے اخلاق پیش کرتے ہیں، ہماری زبان کیسی ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے، ہمارا طرز عمل کیسا ہے. میرے دوستو، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. اور انسانیت ابھی بھی زندہ ہے. ہم لوگ جو ظالم ہیں ان کے حق میں ہماری بددعائیں ہیں یقیناً، لیکن یہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بددعا کرتے ہیں، قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، تو یہ بددعا ہمارے ملک کے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، عام انسانوں کے لیے نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ظالم ہیں، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو درندے ہیں، جو انسانیت کے لیے باعث شرم ہیں. باقی ہمارے ملک کے جو عام لوگ ہیں، عام ہندو بھائی ہیں، کرسچن ہیں، کوئی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی ذات کے برادری کے ہوں، وہ انسان ہیں، ان کے اندر انسانیت زندہ ہے. چنانچہ اس فساد میں بھی کئی جگہوں کی رپورٹیں یہ ہیں کہ وہاں کے رہنے والوں نے فساد میں حصہ نہیں لیا، یا کچھ لوگ جب فساد ہو گیا شامل ہو گئے، لیکن بنیادی طور پر وہ شریک نہیں تھے. بنیادی طور پہ وہ لوگ تھے جو لائے گئے تھے، جو خونخوار تھے، جو درندے تھے، اور جن کو حکومتوں کی پشت پناہی تھی، جو دوسری جگہ سے پہنچائے گئے تھے، انہوں نے کیا. اور اس میں بھی اگرچہ کہ خون کا سمندر ہے یہ، لیکن اس کے اندر بھی کچھ جزیرے ایسے نظر آتے ہیں جہاں انسانیت کی آبرو کچھ بچی ہوئی ہے. ایسے واقعات جیسے بعض چینلوں نے رپورٹ پیش کی تو معلوم ہوا کہ بعض جگہوں پر مسلمانوں نے ہندوؤں کی حفاظت کی اور بعض جگہوں پر ہندوؤں نے مسلمانوں کی حفاظت کی. جس حکمران جماعت کو ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اس کے بھی ایک نمائندے نے ایک جگہ اچھا نمونہ پیش کیا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک خاندان کو بچایا، اس کے گھر کو بچایا، آگ لگنے سے آگ لگانے سے بچایا، اپنے کو خطرے میں ڈال کر کے بچایا. معلوم ہوا کہ انسان ابھی ہیں دنیا میں، انسانیت ابھی زندہ ہے. اور ہماری غلطی ہے، ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم نے ان عام انسانوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا کام نہیں کیا. اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بدنام کرنے والوں کے کام کو ہم اپنے طریقے سے قوت پہنچاتے رہے. ہمارا کام ہے کہ ہم صحیح مسلمان بنیں، ان غلط فہمیوں کو دور کریں، اور حالات چاہے کہ اتنے ہی سخت ہوں، ہم اپنا سفر جاری رکھیں اور ہم اپنی ہمت اور حوصلے کو باقی رکھیں، اور جو کرنے کے کام ہیں ان کاموں کی طرف ہم توجہ دیں، ان کاموں کی طرف ہم توجہ دیں. اور سب سے بڑی چیز اپنے کردار اور اپنے عمل کی درستگی ہے. اپنے کو سچا پکا مسلمان بنانا ہے، ایسا طرز عمل اختیار کرنا ہے جو لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کا ذریعہ بنے. افسوس کہ ہمارا طرز عمل دوسرا ہو گیا ہے، مختلف ہو گیا ہے، اور ہماری صورتحال ہماری حیثیت لوگوں کی نظروں میں بگڑ گئی ہے. ورنہ یہ انسان ابھی ہیں دنیا میں، ان کے اندر انسانیت ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو صحیح استعمال کریں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. ان حالات میں بھی سب سے زیادہ ہماری بے حسی وہ قابل فکر ہے. ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں
اور ہم اپنی زندگی کو صحیح رخ کے اوپر لائیں اور مایوس بالکل نہ ہوں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام کریں، تعمیری اور مثبت کاموں کی طرف توجہ کریں۔ کوئی بھی کام ہو امت کو فائدہ پہنچانے کا، اس کام کا ساتھ دو، اور آپس میں لڑائی میں، بھڑائی میں، غیر ضروری چیزوں میں اپنی صلاحیتوں کو، اپنی توانائیوں کو ضائع مت کرو۔ اپنی توانائی اچھی چیزوں میں لگاؤ، امت کو فائدہ پہنچانے میں لگاؤ، انسانیت کو فائدہ پہنچانے میں لگاؤ، مخلوق کو فائدہ پہنچانے میں لگاؤ۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ بے حسی اپنی ختم نہیں کی تو ہم کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ ہماری بے حسی ہمارے لیے مہلک ہے، ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں، اور خدا نخواستہ کبھی حالات آ جائیں ایسے، اللہ نہ کرے، تو قرآن شریعت کا بھی حکم ہے، ہمارے ملک کا دستور بھی کہتا ہے کہ انسان اپنی حفاظت کے لیے، حفاظت خود اختیاری کی خاطر اگر حملہ آور کی جان بھی لے تو وہ مجرم نہیں قرار پاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ جو تم سے اللہ کے راستے میں تم ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، لیکن تم ظلم مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو۔ ہاں، جو حملہ آور ہے، جو زیادتی کرنے والا ہے، اس زیادتی کرنے والے کے ساتھ تم کو مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب تک فسادیوں کو اپنے جان کا اندیشہ نہیں ہوگا، فسادات اس وقت تک نہیں رک سکتے۔ فسادات کو روکنے کی کیا تدبیر ہے؟ ساری تدبیریں دیکھ چکے ہم، اور جو تدبیریں کچھ تھی کسی درجے میں وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب فرماتے تھے جب تک فسادیوں کو اپنی جان کا ڈر نہیں ہوگا کہ ہماری جان خطرے میں پڑے گی، اس وقت تک فسادات پر کبھی روک نہیں لگ سکتا۔ تو ہم کسی پر ظلم زیادتی نہ کریں، لیکن کوئی فسادی ہو، کوئی حملہ آور ہو، تو پھر ہم کو بھی جو اللہ نے اجازت دی ہے، ہمارے ملک کا دستور ہمیں جس کی اجازت دیتا ہے، ہم اس حق کا استعمال کریں، حق حفاظت خود اختیاری کا، اور اس کو پوری طریقے سے استعمال کریں، کیونکہ وہ شرعاً بھی درست ہے، ہمارے ملک کے قانون کے اعتبار سے بھی درست ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کوئی اپنے دوسرے مذہب کے لوگوں سے نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، قرآن کی وہ آیتیں جو قتال سے متعلق ہیں، جہاد سے متعلق ہیں، اور مکے اور مدینے کی اس زندگی کے پس منظر میں ہیں، ہمارے ملک میں اس کو بھی غیر مسلم بھائیوں کے سامنے غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے پس منظر سے ہٹا کے پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں لڑی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، جو تمہارے ساتھ اچھی طریقے سے رہتے ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں لڑی ہے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، تم ان کے ساتھ احسان کرو، اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں فرماتا، ان تبروہم وتحسنوا الیہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تم کو منع فرماتا ہے ان لوگوں کے متعلق، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی لڑی، قتال کیا، تمہارا خون بہایا، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور نکالنے میں مدد کی، اللہ تعالیٰ ان سے دوستی کرنے سے تمہیں منع فرماتا ہے۔ تو اللہ نے ان سے منع کیا ہے جو قتال کریں، جو ایسے لوگوں کا ساتھ دیں، اور باقی جو عام لوگ ہیں ان سے اللہ نے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے اور اللہ پسند فرماتا ہے اس بات کو کہ تم ان کے ساتھ انصاف کا اور حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم کو ضرورت پڑنے پر جو تدبیریں ہیں ان تدبیروں کو اختیار کرنا چاہیے، مگر اصل چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اگر ہمارے شامل حال ہو تو پھر تدبیریں ہمارے کام آئیں گی، ورنہ کوئی تدبیر ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ سے صحیح تعلق، نمازوں کی پابندی، گناہوں سے توبہ، سچی پکی توبہ، استغفار، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اپنے طرز عمل کو، اپنی زندگی کو بدلنا، ہمارے اپنے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنا، اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور عام انسانوں کے ساتھ سلوک میں
اور زندگی گزارنے میں اسلامی اخلاق اور اسلامی کردار کو اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے